اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ کہا کہ رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آج کی گفتگو اسی پہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے جان و مال قربان، ہمارا ایمان، ہماری چاہت، ہماری محبت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ ہماری محبت کیوں نہ ہوں، خود اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اور سارے جہان والوں سے زیادہ۔ اگر وہ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو پھر ایمان ہوگا، اگر ان کی محبت اللہ کے رسول کے مقابلے میں کم ہے تو پھر وہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری محبت ہے، جو پیار ہے، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات سوجی، کہتے ہیں کہ لیکن اپنی جو جان ہے ان سے زیادہ عزیز نہیں ہے آپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، آپ کے جو والدین ہیں ان سے بھی زیادہ محبت آپ کو مجھ سے ہوگی، تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنی، سوچ میں پڑ گئے، اپنا جائزہ لیا کہ میری کیا کیفیت ہے، میرا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، ابھی یہ جو لمحہ ہے، اس لمحے میں میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے آپ کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآن جئت بالحق، اب تم نے سچی بات کی ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسی ہستی کہ جن سے محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی شرط ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں تو آپ کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کا تعارف اللہ رب العزت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
استاد محترم کہتے تھے کہ یہ اتنا سا کہہ دینا کہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنائے، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ بھئی کیوں تسلی نہیں ہوتی؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، ان کی اس کائنات کے اوپر مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں، ان کا فضل اور احسان اتنا زیادہ ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے دل نہیں بھرتا۔ اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے سراپے رحمت ہیں، رحمت کا مجسمہ ہے، تو پھر دل کو ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس تعلق کی وجہ سے جذباتی طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات جذباتی نہیں ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ سراپے رحمت تھے۔ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ سفر پیدل ہوتا تھا، مال اسباب اونٹوں پہ ہوتے تھے، کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو جاتے تھے۔ تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، آپ ابھی بیٹھے آرام کر رہے ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا، لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے ہم اسے قابو میں کریں۔ وہ ہانپتا بھاگتا دوڑتا ہوا جہاں اللہ کے رسول بیٹھے وہاں پہ آ جاتا ہے، وہاں پہ آ کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اونٹ کے پاس آئے، اس کے سر پہ پیار کیا اور پھر پوچھا یہ جو اونٹ ہے اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا اونٹ شکایت کر رہا ہے، شکایت اس کی یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، میرے اوپر وزن بہت ڈالتا ہے، لیکن کھانے کے لیے چارہ تھوڑا دیتا ہے، پانی کم دیتا ہے، تو یہ شکایت کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ آپ کو چاہیے کہ یہ جو بے زبان جانور ہیں آپ ان کی خوراک کا خیال رکھا کریں۔ مالک کو ڈانٹا، مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں یہ جانور جو بے زبان ہیں وہ بھی اپنی فریاد لے کے آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سراپے رحمت للعالمین کوئی ذات ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عید کا دن تھا، نماز پڑھنے نکلے ہیں، عید کی نماز میں آپ کو پتہ سارے لوگ بڑے کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عید کی نماز ادا ہوتی ہے۔ جو ہی آپ مدینہ المنورہ کی گلی سے نکل کے اپنے گھر سے نکل کے اس گلی میں داخل ہوئے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، عید کا دن بچہ رو رہا ہے۔ آپ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے اس بچے کے پاس جاتے ہیں، عیدگاہ نہیں پہنچے، بچے سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے، لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کہ عید کے دن کیوں ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا والد ایک غزوے میں شہید ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، تو اس لیے اور میری جو والدہ ہے وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، میں مسکین بھی ہوں، تو عید کے دن مجھے کون تیاری کروائے گا، کون میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اس کے سر پہ پیار کیا، اس کو سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ اے میرے بچے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ
وہ عائشہ صدیقہ بنے اور تیرا باپ جو ہے وہ محمد رسول اللہ بنے۔ بچہ نے یہ بات سنی تو خوش ہو گیا، کہتے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ تو میری بڑی خواہش ہے۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑی، اس کو لے کے سیدھا گھر چلے گئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کو نہلاؤ دہلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اس کو عید میں بھیج دو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ یتیم ہوں تو ان کو بھی آپ اپنا پیار دیتے ہیں، اپنی محبت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی صورتحال یہ تھی، کسی بھی صحابی سے پوچھ لینا کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ پیار کون کرتا ہے، آپ کا خیال کون رکھتا ہے، تو ہر صحابی یہی کہتا تھا کہ اس کائنات میں اگر کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اتنی زیادہ یہ رحمت تھی۔ یہ جو رحمتیں ہیں یہ ان رحمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی اصل رحمت، آپ کا اصل جو احسان ہے وہ نظام ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے جو آپ پوری دنیا کے لیے لے کر آئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلم ہوں، سب کے لیے جو دین لے کر آئے ہیں۔ اصل رحمت وہ ہے۔ اصل رحمت یہ کیسے ہے؟ آپ نے امت کو توحید کا عقیدہ دیا، ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، زمین اور آسمان کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بارشیں اسی کے حکم سے ہوتی ہیں، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، سورج کے اندر جو گرمی ہے یہ بھی اسی کے حکم سے ہے، پانی کے اندر جو وہ لہریں چلتی ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، صبح صبح پودوں کے اوپر جو شبنم گرتی ہے وہ بھی اسی کے حکم سے ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا اس معاملے میں کسی بھی لحاظ سے حصے دار کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ آپ نے دیا۔ اس عقیدے کے دینے سے کیا تبدیلی آئی؟ اس عقیدے کے دینے سے سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ بندوں کو سارے در سے چھڑا کر اللہ نے ایک در پہ لے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک در کو پکڑ لو، ایک رب کو پکڑ لو، ایک الہ کے سامنے جھک جاؤ، ساری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی، تم اس کے قدموں میں آ جاؤ، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ عقیدہ، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسافر اپنے اونٹ بیچنے کے لیے مکہ میں آیا، میلہ لگا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے علاقے سے اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور بیڑوں کے اون سے جو کپڑے تیار ہوتے تھے، جو چیزیں تیار ہوتی تھیں، کوئی چمڑا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے آتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک مسافر آیا، اس کے پاس بڑے زبردست اونٹ تھے، وہ آیا اور آ کر اس نے سیل کے لیے وہ بازار لگا دیا۔ تو لوگ آ کے اونٹ کی قیمت پوچھتے، اس کا دیکھتے تو بڑی قیمت والا اونٹ ہے، تو کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا۔ اتنے میں مکہ کا ایک سردار عمر بن حشام، جس کو ساری دنیا ابو جہل کہتی تھی، ابو جہل، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑے سرخ اور صحت مند اونٹ ہیں، تو اس نے آتے ہی کہا ہاں بھی کون ہے مالک؟ مالک نے کہا کہ میں ہوں۔
بھائی کتنے کے دو گے؟ جی اتنے پیسے ہیں، اس کی ریٹ طے ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی پیسے تو میں ساتھ لے کے نہیں آیا، یہ اونٹ میرے بندوں کے حوالے کر دو، میرے نوکروں کے حوالے کر دو، اور پیسے آ کے مجھ سے گھر میں لے لو۔ اس نے خوشی خوشی وہ سارے اونٹ وہ ابو جہل کے غلاموں اور نوکروں کے حوالے کر دیے، اور اس خوشی میں کہ ایک ہی دفعہ سارے اونٹ سیل ہو گئے، بک گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ ابو جہل کے گھر چلا گیا۔ ابو جہل کے گھر میں دستک دی، ابو جہل خود باہر آیا تو اس نے کہا کہ سردار مکہ، وہ آپ نے جو سودا مجھ سے لیا ہے، اونٹ لیے ہیں، تو اس کے پیسے ادا کر دو۔ تو ابو جہل اکڑ گیا، کہتا کون سا اونٹ، کون سے پیسے؟ جا کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ میں نے تم سے اونٹ لیے ہیں، نہ میں نے تم سے کوئی سودا کیا ہے، چلو جاؤ چھٹی کرو۔ وہ بڑا حیران پریشان کہ مکے کا سردار ہے اور یہ اس نے کیا حرکت کی ہے، یہ اتنا نیچ بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑا پریشان اس نے اس کی منت سماجہ کی، ترلے بنتیں کیے کہ یار مجھے پیسے دے دو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اونٹ بیچ کے میں نے اپنے اور بھی بہت سارے سودے لینے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہ اونٹ لیے نہ پیسے ہیں۔ وہ بیچارہ رونے لگا، روتا روتا وہ خانہ کعبہ کے پاس آ گیا، وہاں اور بھی مکی سردار اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اس نے فریاد کی دو یا انہیں کو کہ میرے اونٹ واپس دے دے۔ صاحب نے کہا کہ بھئی ابو جہل چودھری آدمی ہے، سردار ہے، ہم تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پورے مکہ کے لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی ان کے گلے میں پٹا ڈال کے بل دیتے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر اونٹ کی اجڑی پھینک دیتے، کبھی ان کی زدکوب کرتے، یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ تو ایک کافر نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آتے ہی نماز شروع کر لی ہے، اس کو مذاق سوجا، اس نے وہ پیسے مانگنے والے مسافر سے کہا کہ پورے مکے میں کوئی بندہ ابو جہل سے تمہارے پیسے لے کے نہیں دے سکتا، پیسے لینے ہیں تو وہ جو بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، محمد اس کا نام ہے، وہ تمہیں پیسے لے کے دے گا۔ اس نے اپنی طرف سے مذاق کیا کہ میں مذاق کروں گا تو اس سردار کے پاس کون جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، وہ بندہ ان کے پاس چلا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر رویا، کہا کہ میرے پیسے، میرے اونٹ، ہر چیز میں تو لٹ گیا ہوں۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ وہ میرے سارے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے ہیں، تو جب پیسے لینے کے لیے گیا ہوں تو اب وہ کہتا ہے کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میں فلاں سردار کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، کسی کو میں نے نہیں چھوڑا، ہر ایک کے پاس گیا ہوں، سب نے انکار کر دیا ہے۔ تو اب کسی نے بتایا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہاں اٹھو، ابھی جا کے میں آپ کو پیسے لے کے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پیدل چلتے چلتے ابو جہل کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دستک دی، ابو جہل باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا، کہا کہ ابو جہل تم نے اس کے اونٹ لیے ہیں؟ کہتا جی میں نے لیے ہیں۔ پیسے کیوں نہیں دیتے؟ ادا کرو پیسے۔ پتہ نہیں اس کے اوپر کیسا روب اور دبدبہ طاری ہوا، اس وقت کہتا ہے جی حضور میں ابھی لے آتا ہوں۔ واپس گیا ہے، پیسے لا کے اس مسافر کو دیے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی آپ کی وہ رحمت جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جو دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کے آئے ہیں، یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ ڈال۔ کیسے ہلایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہ سمجھی۔ بالآخر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم سے میری جان چھڑا۔ اللہ نے کہا کہ کشتی تیار کرو۔ صرف اتنے لوگ ایمان لائے جو کشتی میں پورے آئے،
باقی ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد، ساری زندگی لگا دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال اپنی قوم کو دعوت دی. 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں. اس 23 سال کے اندر مکہ، مدینہ، بنو حوازن، طائف، نجران، پورا عرب جو ہے یہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا. سارے ایمان لے آئے. اور اس وقت کی یہ جو تحریک چلی ہے، اسلامی تحریک، دنیا کو لوگوں کے در سے چھڑا کر اللہ کے در پہ لانے کی تحریک، لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانے کی تحریک، لوگوں کا غلام بنانے کی بجائے اللہ کا غلام بنانے کی تحریک. تو یہ تحریک یہ ایک ایسی رحمت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ امن اور سکون دیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی لوگوں نے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پتہ کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت مدینہ سے چلے گی اور وہ شام یورپ تک، حضر موت تک پہنچے گی، اور جب وہ چلے گی سونے کے زیورات سے لدی ہوگی. اس راستے میں نہ اپنی جان کا ڈر ہوگا، نہ اپنے مال کے چوری ہونے کا یا ڈکیتی کا ڈر اور خوف ہوگا. اور لوگوں نے پھر دیکھا اپنی نظروں سے اتنا امن سکون. پورے عرب کی دنیا کے اندر جو شام اور عراق اور ایران کے علاقے فتح ہوئے تھے، کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کو ناحق قتل کر سکے، کسی کو ڈاکہ ڈال سکے، کسی کا مال چرا سکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کے لائے ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کو ہم اپنی نظام زندگی بنا لیں. ہمارے ملک کے قانون، ہمارے ملک کی عدالتیں، ہمارے ملک کی پولیس، سارے محکمے اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی شروع کر دیں، وہاں پر قوانین قرآن و سنت کی ہو جائے، تو پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے بھائی ظفر تطلع صاحب مرحوم، ان کے پاس 5-6 لاکھ بلکہ 11 لاکھ روپے تھا. اپنی وہ گندم بیچ کر آئے، آڑتی نے چیک دیے، بینک سے جا کے انہوں نے وہ کیش کروایا. تو اسی وقت 3 لڑکے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، وہ پیچھے لگ گئے. ہوائی اڈے کے قریب آ کے انہوں نے گولی مار کے آپ کو جان سے بھی آزاد کر دیا اور سارا مال بھی لوٹ کے لے گئے. آپ سمجھتے نہیں کہ اس خاندان پہ کیا بیتی ہے، جن کے باپ کو سر سے چھین لیا جائے، پورے سال کی جو فصل تھی وہ ساری لٹ گئی. تو اس کے بعد اب چاہے وہ پکڑے جائیں، چاہے ان کو وہ سزا دے دی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ظفر تطلع صاحب تو واپس نہیں آ سکتے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پولیس اسٹیشن جا کے دیکھ لیں، ہسپتال میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو روزانہ سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ فلاں بندہ راستے میں لٹ گیا، فلاں بندہ جو ہے اس کی جان چلی گئی، فلاں بندہ جو ہے وہ ڈکیتی کا شکار ہو گیا. نہ امن ہے، نہ سکون ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ظلم کا زمانہ ہے. تو یہ ظلم، یہ افراتفری، یہ ڈکیتیاں یہ تب ہی ختم ہوں گے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان کو رحمت للعالمین نہ مانیں، ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو، ان کو لائی ہوئی شریعت کو ہم اپنے ملک کا نظام اور شریعت بنا لیں. اور اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی اٹھی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت پورے پاکستان میں تحریک چلا رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے، بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے، اس سے بچنے کا راستہ صرف رحمت للعالمین کا نظام اپنانے کا، صرف نظام مصطفیٰ میں ہے. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود اور اپنے سارے لوگوں کو آپ کہیں کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، امن اور سکون چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو پھر رحمت للعالمین کا نظام،
نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔